खुदा के खालिक होने को तो सब मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भाई भी मानते हैं, और फिर मसीही भी इस बात का यकीन रखते हैं। लेकिन ये तो एक आम मकाशफा है, उसे अब्बा कहकर बुलाएंगे तो फिर यकीन जाने आपका उसके साथ जो ताल्लुक होगा वो खालिक और मखलूक से बहुत आगे होगा। आपका उसके साथ जो रिश्ता होगा वो आबिद और माबूद से बहुत ऊपर होगा और उस तक कोई पहुंच नहीं पाएगा। खुदा की कुर्बत में, उसकी नजदीकी में जो सबसे करीब ताल्लुक है, जो सबसे नजदीकी रिश्ता है, वो बाप और बेटे का है। हमें ये हक बख्शा गया है कि हम परवरदिगार को, रब्बुल आलमीन को, इस कायनात के खालिक और मालिक को, जिसे लोग आका कहकर बुलाते हैं, जिसे लोग कहार, जबार और गफूर कहकर बुलाते हैं, जिसे लोग परवरदिगार रब्बुल इज्जत के तौर पर पहचानते हैं, हम उसे बाप कहकर मुखातिब करते हैं। बिन मोहब्बत वो खलकत को खलक नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा कोई मनमोजी नहीं कि वो किसी लहर में आया और उसने कायनात बना डाली। जब आप खुदा को बाप कहकर पुकारेंगे, आपको वो कुर्ब अता होगा जो कभी किसी नबी, वली को, पैगंबर को, रसूल को और किसी भी बरगजीदा को हासिल नहीं। सवाल ये किया गया है कि मसीही लोग खुदा को बाप कहकर क्यों मुखातिब करते हैं। असल में ये सवाल हमारे मुसलमान भाइयों की तरफ से आया। पिछली वीडियो में हमने इस बात का जिक्र भी किया। अब जो सवाल है कि हम मसीही लोग खुदा को बाप कहकर क्यों मुखातिब करते हैं, तो इस बारे में जो बुनियादी बात है, जो हमारी हर वक्त सोच में होनी चाहिए, हमारे सामने होनी चाहिए, वो ये है कि हम जब खुदा को बाप कहकर मुखातिब करते हैं तो ऐसा नहीं कि किसी एक मौके पर मसीही लोग कहीं जमा हुए और उन्होंने तय कर लिया कि अब से हमें खुदा को बाप कहकर मुखातिब करना है, और ना ही ऐसा है कि किसी एक शख्स ने खुद से इस बात का आगाज कर दिया और फिर बाद में देखो देखी बाकी मसीही भी जो हैं वो उसके पीछे चल पड़े। बुनियादी और मुस्तनिद बात यह है कि पूरी किताब मुकद्दस में परवरदिगार की तरफ से ये एक डिवाइन इंस्पिरेशन है, ये इल्हाम है, ये खुदा का रेवोल्यूशन है कि इंसान खुदा को बाप कहकर मुखातिब करे। सो ये कोई इंसानी सोच या ख्याल नहीं, बल्कि ये परवरदिगार की तरफ से अता किया हुआ एक मर्तबा है, एक रुतबा है, और वो ताल्लुक है जिसमें खुदा इंसान को खुद शामिल करता है। वैसे तो खुदा को मुखातिब करने के लिए हमारे पास बेशुमार खुदा के अलकाब हैं, खुदा की सफात हैं और खुदा के नाम हैं, लेकिन जब हम उसे बाप कहकर मुखातिब करते हैं तो ये बात है उस रेवोल्यूशन की जो अपनी पीक पर है, जो अपनी बुलंदी की इंतहा पर है। इससे बड़ा कोई मकाम इंसान के लिए नहीं कि वो खुदा की जात को बतौर बाप पहचाने, और ये पहचान हमें उसके अजली बेटे के वसीला से नसीब हुई है, यानी यसु मसीह के वसीला से नसीब हुई है। ओल्ड टेस्टामेंट में खुदा ताला ने इंसान पर इस हकीकत को अया किया, खास यहूदियों पर, लेकिन वो इस बात को पूरी तरह से समझ ना पाए। वो खुदा की ये पहचान तो हासिल कर पाए कि खुदा उनका बाप है, यानी कौम बनी इसराइल खुदा का बेटा है और खुदा उसका बाप है। इस बात को सिर्फ इस हद तक ही वो पहचान पाए, लेकिन इससे आगे की जो बात थी, जो बड़ा रेवोल्यूशन था, जो मकाशफा की इंतहा थी, उस तक ना पहुंच पाए। अब देखें खरूज की किताब में खुदा क्या फरमाता है। उसके चौथे बाब की 22वीं आयत में लिखा है, और तू फराउन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसराइल मेरा बेटा बल्कि मेरा पेलोठा है। सो यहाँ पर खुदा बतौर अपने आप को बाप जाहिर करता है, लेकिन खुदा ताला के इस ताल्लुक को उस दर्जे पर यहूदी ना पहचान पाए जिस मकाम तक उनको पहुंचना था। बल्कि आप मुसलमानों के यहाँ भी देखें, वहां भी खुदा की पिदराना शफकत की बात है, लेकिन वो उनकी समझ में नहीं आती है। ये अगर समझ में किसी की आती है तो वो मसीहों की समझ में आती है। और वो कैसे? क्योंकि उसके बेटे के वसीला से खुदा की वो पहचान, अलाही वो मकाशफे जो किसी को नसीब नहीं हुए, खुदा की जात के मुतल्लिक वो मसीहों को नसीब होते हैं। जैसे ही हम इस बात को बयान करते जाएंगे, ये बात और निखर कर वाज़िह होती जाएगी। अब इस बात को आप यूं समझें कि खुदा के खालिक होने को तो सब मानते हैं, यहूदी भी मानते हैं, मुसलमान भाई भी मानते हैं, और फिर मसीही भी इस बात का यकीन रखते हैं। लेकिन ये तो एक आम मकाशफा है। खुदा के मुतल्लिक वो आम पहचान है जो उस पर यकीन रखने वालों को नसीब होती है कि हाँ, खुदा खालिक है, इसलिए खालिक होने के नाते लोग उसे मजाजी मायनों में बतौर बाप के देखते हैं।
اور سارے ہی دیکھتے ہیں، کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ سب کے ہاں یہ شہادت پائی جاتی ہے، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ مسیحی ہوں۔ ہم یہاں بار بار مسلمان بھائیوں کا ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ اس بحث کا آغاز تبھی ہوا جب ہم ان کے ساتھ بیٹھے اس لفظ پر بات کر رہے تھے، اور پھر وہاں پر یہ ساری باتیں ہوئی، لیکن ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اس ویڈیو کے ذریعے بھی آپ کو ان ساری باتوں سے آگاہ کریں جو کہ مسیحی ایمان کی بنیاد ہیں، اور خدا کو بطور باپ کہتے ہوئے جب ہم مخاطب کرتے ہیں، اسے پکارتے ہیں، تو اس کے پیچھے ہمارا فلسفہ کیا ہے، ہماری تعلیم کیا ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے۔ اور یہاں پر ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہماری آپ کسی بات سے بھی اتفاق کر سکتے ہیں اور اختلاف بھی کر سکتے ہیں، آپ کے پاس پوری آزادی ہے، یہ آپ نے ہی طے کرنا ہے کہ آیا ہم کس سوچ کو، کس خیال، کس تصور کو، کس عقیدے کو قبول کریں یا مسترد کر دیں، اور اس کے لیے آپ کو اپنی رائے کا اظہار کرنا پڑے گا۔ اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے آپ کمنٹ باکس میں کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں، آپ کسی بھی طرح سے بات کیا کریں، اور پھر اس کے ساتھ آپ ہمارے چینل کے وسیلہ سے اور بہت ساری باتوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اس یوٹیوب کے چینل ڈیوائن وزڈم کے ساتھ مستقل منسلک ہو سکتے ہیں۔ آپ میسنجر پر، فیس بک پر، انسٹاگرام اور ٹویٹر پر بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ان ساری آئی ڈیز کی ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو ہم بات کر رہے ہیں اس سوال کی جو مسیحوں سے اکثر کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ خدا کو باپ کہہ کر کیوں مخاطب کرتے ہیں، جبکہ اسے خالق کہنا چاہیے، اور خالق کے طور پر یقیناً وہ سب کا باپ ہے، ساری خلقت کا پیدا کرنے والا ہے، اور اس معنوں میں ٹھیک ہے، مجازی معنوں میں ٹھیک ہے، لیکن آپ کچھ بڑھ جاتے ہیں آگے، آپ کچھ تجاوز کر جاتے ہیں۔ ایسا ہے کہ ہم تجاوز نہیں کرتے، بلکہ ہم اسی بات پر عمل کرتے ہیں جو ہمیں پروردگار کی طرف سے عطا ہوئی ہے، ہم اسی بات کو فالو کرتے ہیں اور اسی کی پیروی کرتے ہیں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کے باپ ہونے کا تصور خدا نے خود، رب تعالیٰ نے خود اپنی قوم کو عطا کیا، اور وہ اس کے پورے تصور کو نہ پا سکی، اس کی پوری تصویر کو نہ دیکھ پائی۔ لیکن جب اس کا ازلی بیٹا اس دنیا میں آیا تو پھر اس نے باپ کا وہ تعلق جو ازل سے وہ باپ کے ساتھ رکھتا تھا، اس میں سب انسانوں کو شریک کرنے کی دعوت دی، اور اس تعلق کو اس نے ہر شخص تک پہنچانے کے لیے کہا کہ جب تم دعا کرو تو یوں دعا کرنا، اے ہمارے باپ، یعنی اسے ابا کہہ کر مخاطب کرنا۔ دیکھیں، جب آپ اسے خالق کہیں گے تو آپ اس کی مخلوق کے طور پر اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو کہ ہم ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن یہ بہت ہی سطحی اور عام بات ہے۔ اس میں عابد اور معبود کا جو تصور ہے اس سے آگے بات نہیں بڑھ پاتی، لیکن جب آپ اسے باپ کہہ کر پکاریں گے، اسے ہیونلی فادر کے طور پر پہچانیں گے، اسے ابا کہہ کر بلائیں گے، تو پھر یقین جانیں آپ کا اس کے ساتھ جو تعلق ہوگا وہ خالق اور مخلوق سے بہت آگے ہوگا۔ آپ کا اس کے ساتھ جو رشتہ ہوگا وہ عابد اور معبود سے بہت اوپر ہوگا، اور اس تک کوئی پہنچ نہیں پائے گا۔ خدا کی قربت میں، اس کی نزدیکی میں جو سب سے قریب تعلق ہے، جو سب سے نزدیکی رشتہ ہے، وہ باپ اور بیٹے کا ہے، جو اس کے بیٹے کے وسیلہ سے ہمیں نصیب ہوا۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ یہ مسیحوں نے خود سے نہیں گڑھا ہے، بلکہ یہ ریولیشن ہے، یہ مکاشفہ ہے، یہ خدا کا الہام ہے کہ ہمیں یہ حق بخشا گیا ہے کہ ہم پروردگار کو، رب العالمین کو، اس کائنات کے خالق اور مالک کو، جسے لوگ آقا کہہ کر بلاتے ہیں، جسے لوگ قہار، جبار اور غفور کہہ کر بلاتے ہیں، جسے لوگ پروردگار رب العزت کے طور پر پہچانتے ہیں، ہم اسے باپ کہہ کر مخاطب کرتے ہیں۔ دیکھیں، آپ اس بات کو یوں بھی سمجھے، جب کوئی اسے خالق کہتا ہے تو اس کے خالق ہونے میں، کریٹر ہونے میں جو محبت اور لو ایکٹیو ہے، متحرک ہے، اس تک بھی تو پہنچنا ہے، اور جب اس تک پہنچتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بن محبت وہ خلقت کو خلق نہیں کر سکتے۔ یہ ویزیبل انویزیبل ایگزسٹنس، ہر چیز جو موجود ہے، اس چیز کے موجود ہونے میں اس کا خالق ہونا عیاں ہے، لیکن اس کے خالق ہونے میں اس کی محبت کار فرما ہے۔ اگر وہ محبت نہ کرے تو پھر اس خلقت کے وجود ہونے کی کوئی وجہ ہی برقرار نہیں رہتی، کیونکہ خدا کوئی من موجی نہیں کہ وہ کسی لہر میں آیا اور اس نے کائنات بنا ڈالی، بلکہ وہ فکر اور سوچ کے ساتھ، اور ان ساری باتوں کے پیچھے اس کی محبت متحرک دکھائی دیتی ہے، اور محبت جو ہے وہ ازل سے اپنے بیٹے سے کرتا ہے، یعنی وہ ازلی باپ ہے اور بیٹا ازل سے ہی بیٹے کے طور پر باپ کے ساتھ موجود ہے، یعنی وہ ازلی باپ ہے
اور بیٹا ازل سے ہی باپ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ وہ رشتہ ہے، یہ وہ تعلق ہے، باپ کا رشتہ جو ازلی ہے، اوریجنل ہے اور کامل اور حتمی ہے۔ اس کے بعد دنیا میں جتنے بھی آپ کو والد دکھائی دیتے ہیں، آپ کو پیرنٹس دکھائی دیتے ہیں، وہ ایکچول خدا کی شبیہ پر ہیں، وہ خدا کے باپ ہونے کا عکس ہیں۔ کامل اور مکمل باپ کی اگر کسی نے صورت دیکھنی ہے تو اسے آسمانی باپ کی صورت دیکھنی ہوگی، اسے آسمانی باپ کو پہچاننا ہوگا۔ سو ہم ایویں خدا کو باپ کہہ کر مخاطب نہیں کرتے، اس کے پیچھے کلام الہی کی مضبوط بنیاد ہے، فلسفہ ہے اور الہیات کے ایسے بھید ہیں جن میں جتنا اتریں گے اتنے ہی عظیم اور اعلیٰ راز پائیں گے اور اتنا ہی پروردگار کی پہچان میں آگے بڑھتے جائیں گے۔ سو ہم یہ سمجھتے ہیں اہل یہود اور اہل اسلام خدا کی پہچان سے اگر اب بھی دور ہیں اور اس کے باپ ہونے کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے، تو اس کے پیچھے جو بنیادی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ ابھی تک وہ خدا کی پہچان کے ابھی پہلے درجوں میں ہے، کیونکہ جب آپ خدا کو باپ کہہ کر پکاریں گے تو پھر اس کی دہشت ہیبت سے کہیں زیادہ آپ کو اس کی محبت دکھائی دے گی۔ جب آپ اس کے حضور دعا کریں گے، اس سے ہم کلام ہوں گے، تو آپ کو وہ قربت نصیب ہوگی، آپ کو وہ قرب عطا ہوگا جو کبھی کسی نبی، ولی کو، پیغمبر کو، رسول کو اور کسی بھی برگزیدہ کو حاصل نہیں ہوا۔ سو جب آپ خدا کو باپ کہہ کر مخاطب کریں گے، اس وقت آپ کو خدا کی وہ قربت نصیب ہوگی، خدا کی وہ نزدیکی عطا ہوگی جس میں سے سارے حجاب، ساری رکاوٹیں دور ہو جاتی۔ سو آخر میں بات کو یوں سمیٹیں گے کہ مسیحی لوگ خدا کو باپ کہہ کر اس لیے مخاطب کرتے ہیں کیونکہ اس کے بیٹے کے وسیلہ سے انسان کو یہ رتبہ عطا ہوا ہے کہ وہ خالق خدا کو باپ کہہ کر پکارے اور اس کی محبت میں اس کے نزدیک اور اس کے قریب آ جائے۔ سو یقیناً بہت سارے لوگوں کو ہم نے واضح طور پر بتانے کی کوشش کی کہ ہم مسیحی لوگ خدا کو باپ کہہ کر اس لیے مخاطب کرتے ہیں کیونکہ پروردگار نے، خدا نے خود ہمیں حق عطا کیا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کر مخاطب کریں، اور یہ حق ہمیں اس کے بیٹے کے وسیلہ سے نصیب ہوا ہے۔ ازلی بیٹے کے وسیلہ سے ازلی باپ کو ہم باپ کے طور پر پہچانتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، اور وہ ہمیں اپنی اولاد کی طرح سے گلے لگاتا ہے اور ہمیں اپنا بناتا ہے اور اپنی فرزندیت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شامل کرتا ہے۔